اسد یہ بتائے گا، میں جو سوال حماد حسن سے، جو میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ کیا یہ ریفلیکٹ کرے گا، ڈو یو تھنک سو، جو وفاق میں ان کا اتحاد ہے اس پر؟ دیکھیں سب سے پہلے تو نادیہ، ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے؟ ان انتخابات کی کیا امپورٹنس ہے کہ جہاں پر سسٹم کولیپس کر چکا ہے، اور اس سسٹم کے تحت چلنے والا الیکشن کمیشن بھی ظاہر ہے پھر کولیپس کر گیا ہوگا. اگر سسٹم ہی کولیپس کر گیا تو پھر الیکشن کمیشن بھی کولیپس ہی کر گیا ہوگا نا. الیکشن کمیشن کولیپس کر چکا ہے، انتخابات ہو رہے ہیں، اور ایسے موقع پر ہو رہے ہیں کہ جب کشمیر جل رہا ہے، سارا کشمیر بند پڑا ہے، نہ بازار کھلے ہیں، نہ دکانیں کھلی ہیں، نہ عام معمولات زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق ہو رہے ہیں. مرد تو مرد، خواتین سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں، احتجاج کر رہی ہیں، سڑکیں بند کر رہی ہیں. ایسے میں الیکشن ہو رہا ہے اور مرحلہ وار کرانا پڑ رہا ہے الیکشن، اور پھر ایسے میں ریفلیکٹ کرے گا وفاق میں؟ سوری بات کاٹ رہی ہوں. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی کچھ یعنی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی دراڑیں اس الیکشن کی وجہ سے نہیں پڑنے جا رہی. اس کے لیے اور بہت سارا مواد موجود ہے. اگر دراڑیں پڑنی ہیں تو اس کے لیے اور بہت کچھ آنے والے دنوں میں بہت مچ مسالہ ہوگا. لیکن الیکشن کے نتائج میرا خیال ہے ان دونوں کے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این وفاق میں سیم پیج پر ہی بیٹھی رہے گی انٹل انلیس کہ ان کے لیے ماحول سازگار ہے، حالات سازگار ہیں. لیکن اگر دونوں کے لیے وفاق میں ہی حالات سازگار نہیں رہتے. اسد یہ بتائیں کہ جو کشمیر کے انتخابات ہو ہی رہے تھے اور اس میں پھر یہ جو بیان آ گیا، اب پہلے تھوڑا سا آپ سے دوبارہ کشمیر کی طرف چلتی ہوں، پھر اس پہ واپس آتی ہوں. یہ جو کشمیر میں اب الیکشن ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کو انتہائی متنازع الیکشن قرار دے دیا ہے. اب جو ریزلٹس آ رہے ہیں اس میں بھی واضح طور پہ نون لیگ کی برتری ہے. اس کا اور اگر اس میں ایک اکثریت حاصل کر لی تو میرا خیال ہے تیسرا جو فیز ہے وہ تو آلموسٹ ارریلیونٹ ہو جائے گا. ایسے میں اس کا مستقبل آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جیسے وہاں پہ اپوزیشن اور اس میں بیٹھ گئے ہیں جی بی میں، یہاں پر بھی بیٹھ جائیں گے، یا یہ جو متنازع الیکشن ہے یہ کوئی رنگ لائے گا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ویسے تو واضح طور پر یہ اعلان کر چکی ہے کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو ہم ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ نون لیگ بدترین دھاندلی کر رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ انتخابات کا نتیجہ کچھ بھی آئے، اس وقت کیا جو بھی نتیجہ آئے گا مجموعی طور پر آزاد کشمیر کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر پیپلز پارٹی تسلیم نہیں بھی کرے گی دین واٹ، سو واٹ؟ نہیں، پیپلز پارٹی تسلیم نہیں کرے گی اور سسٹم نے تسلیم کر لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پیپلز پارٹی، میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کشمیر میں سڑکوں پر نہیں آ جائے گی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ نہیں مل جائے گی، کوئی احتجاج نہیں کرنا شروع کر دے گی. پیپلز پارٹی 2-4 تقریریں کر کے اس کو صبر شکر کر لے گی اور حالات کا لکھا اور قسمت کا لکھا جان کے خاموش ہو جائے گی. لیکن میرے نزدیک نادیہ، میں بار بار اسی نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو کشمیر میں صورتحال ہے یہ انتخابات اس پر مرہم نہیں رکھ سکتے. کشمیر میں بے چینی کا، کیوس کا خاتمہ یہ انتخابات یا اس کے نتائج چاہے وہ کسی کے بھی حق میں نکلے وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جسے اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے جس کے ساتھ کشمیریوں کی ایک بہت بڑی تعداد کھڑی ہے. انہوں نے ایک سیکنڈ اگر آپ اجازت دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے بے شک، لیکن اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کرتے، عوامی قومی حکومت بنائیں اور اس کے بعد انتخابات کرائیں. یہی پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے. تمام سینیریو بن گیا ہے. اس میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا کوئی اپورچونٹی آپ کو لگ رہا ہے، کوئی ونڈو ان کے لیے کھل رہی ہے؟ میں بیرسٹر صاحب کا بیان کہیں پہ لکھا ہوا دیکھ رہی تھی، آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ آج کل تو فیک ورلڈ بھی اتنی ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی تو صوبوں کے حق میں ہے، اور شاید کوئی بیان بھی پرانے چل رہے ہیں، حق میں تو تھے، لیکن اس سارے سینیریو میں پی ٹی آئی کے لیے کوئی ونڈو اوپن ہو رہی ہے؟ دیکھیں کہنا میرا خیال ہے مشکل بھی ہوگا، قبل از وقت بھی ہوگا. پی ٹی آئی کو اپنے کارڈز بڑے دھیان سے اور احتیاط کے ساتھ کھیلنے ہوں گے. ایک طرف پی ٹی آئی پر کارکنوں کا کافی دباؤ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں، ریلیاں نکالیں، لانگ مارچ کریں، اسلام آباد کی طرف آئیں. لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ایک گرتے ہوئے سسٹم کو ہم اپنی کوئی غلطی کر کے یا چڑھائی کر کے سہارا کیوں دیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اس وقت یہ سسٹم بہت کمزور ہو گیا ہے، یہی رائٹ ٹائم ہے اپنے مطالبات کو منوانے کا. تو پی ٹی آئی کو بڑا کیلکولیٹ کر کے موو کرنا پڑے گا کہ انہیں کیا کرنا ہے.
ایک انہوں نے بہرحال جلسے کی کال تو دی ہوئی ہے اور جلسے میں یہ اعلان کرنا ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے، تو اب اس سے پیچھے وہ ہٹ نہیں سکتے. اگر ہٹیں گے تو اس کا کوئی معقول جواز پیش کرنا ہوگا. آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے پہلے میں بہت خود بڑا کریٹک تھا کہ کسی صورت الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک جو ہے وہ میری رائے یہی ہے کہ ان کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو اس وقت حالات کشمیر میں مجموعی طور پر بن گئے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کو بہرحال فیور ہی کر رہا ہے، کیونکہ الیکشن کی اہمیت اچانک ختم ہو گئی. اور جس ماحول میں، جس انداز میں اور جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں، جس ٹرن آؤٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر آزاد کشمیر کے عوامی الیکشن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی الیکشن کا لڑکے کیا کرتی، یہ ان کا آرگومنٹ اب بہتر لگنے لگا ہے، تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا وزن محسوس ہونے لگا ہے. لیکن اپنی جگہ چھوڑ دینا، میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹ جانا، اس میں بہت سارے آرگومنٹس ہیں نا. اس پر تو میں تو خود اس پر ویلاگز کرتا رہا ہوں، پروگرام میں بحث کرتا رہا ہوں مختلف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ کہ میدان تو خالی چھوڑنے کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ہر حلقے کے علیحدہ ڈائنامکس ہوتے ہیں اور حلقوں میں نقصان ہوتا ہے آپ کو میدان خالی چھوڑ دینے کا. لیکن بہرحال آپ کا جو بنیادی سوال تھا اس کو میں اس طرح سے سم اپ کروں گا، پی ٹی آئی کے لیے راستہ کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا. دیکھیں پی ٹی آئی نے اپنے لیے راستہ اب نکالنا ہے سمجھداری کے ساتھ. اگر یہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، محسن نقوی صاحب کی بات کو ہم درست تسلیم کر لیں، اور اگر یہ گڈ گورننس نہیں ہے اور اس پر پاکستان کے تمام بڑے اداروں کا اتفاق ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی، تو اگر یہ گڈ گورننس نہیں ہو رہی تو پھر اس گورننس کے ساتھ تو نہیں چلا جا سکتا. اور نہ ہی اس حکومت کو گڈ گورننس شو کرنے کا کوئی ایسا کوئی کیپسول بازار میں ملتا ہے کہ آج رات کو کیپسول خرید کے کھائیں گے اور کل صبح سے پرفارمنس بہتر ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلیکیشنز تو بڑھیں گی، اور اگر کمپلیکیشنز بڑھتی ہیں اور یہ سسٹم جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یہ اس کے لیے کوئی پرابلمز پیدا ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اپنے لیے گنجائش نکال سکتی ہے. اب ہم بات تو کریں بار بار پیپلز پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، کیونکہ ظاہر سے زیادہ کشمیر کے الیکشن میں ایک اور ماحول بن گیا ہے. لیکن مولانا صاحب نے جو کچھ پچھلے دنوں کہا، ابھی اس معاملے پر ان کی خاموشی، خاص طور پہ یہ جو محسن نقوی صاحب نے بات کی، اور آپ کو پتہ ہے آپ بھی وہاں پر موجود تھے جب ڈی جی آئی اس پیار کی پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بھی جب سوال کیا گیا حسن ایوب کی جانب سے، اس کا بھی انہوں نے بڑا بھرپور قسم کا جواب بھی دیا. اس معاملے پہ مولانا صاحب کہاں ہیں؟ 28ویں آئینی ترمیم کب آئے گی؟ پچھلی دفعہ کی طرح مولانا صاحب بھی آن بورڈ ہوں گے؟ ذرا اس حوالے سے ہی بتائیں. دیکھیے 28ویں آئینی ترمیم میں اگر صوبوں کا معاملہ یا صوبوں کی تقسیم کا معاملہ ہونا ہے اور این ایف سی ایوارڈ والی بات ہے اور 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہے تو یا اس کا کسی حد تک خاتمہ ہے، تو مجھے یہ پھر جلدی آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی اگر ان موضوعات پر آنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن واضح طور پر لے چکی ہے. پیپلز پارٹی نے ریاکشن دے دیا ہے، اگرچہ بھلے ہی نون لیگ سے نواز شریف صاحب خاموش ہیں، مریم نواز صاحبہ خاموش ہیں، لیکن یہاں سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ریاکشن دے دیا ہے، نواز شریف صاحب کے قریبی اور ساتھیوں نے ریاکشن دے دیا ہے. خواجہ آصف صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں. پیپلز پارٹی نے تو بہت ہی سٹرانگ ریاکشن دیا ہے، مراد علی شاہ نے، سعید غنی صاحب نے اور باقی لوگوں نے، اور نثار کھوڑوں کا نے بھی شاید ذکر کیا بھی، تو پیپلز پارٹی نے بھی ریاکشن دیا. تو دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ صوبوں کی تقسیم کا معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چونکہ وقت کم ہے، میں ایک اور امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. وہ سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی، کیونکہ اب اس لیے جلسہ بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے، کیا پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا کوئی اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے؟ خبریں تو بہت آ رہی تھیں. جی چیزیں چل رہی ہیں، مگر دیکھیں میں اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کوئی بہت ہی کمپریہنسو قسم کی ایک ڈیل بنا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور اسپیشلی جب وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان کی رائے نہیں لے لیتے. دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو بھی تو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت تک حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کرتے جب تک کہ انہیں یقین نہ ہو جائے کہ فضا بدل چکی ہے، ماحول بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں اور کچھ اور چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب خود بیٹھ کر ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے مجھے کہا یا ہمیں بلا کر کہا کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے اور اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے، تو ہم نے تحریک کا آغاز کیا. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اسلام آباد آئے بھی، جلسے کرتے بھی تھے، مہنگائی مارچ بھی ہو رہے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اس حد تک کبھی نہیں گئے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کی حتمی کوشش کرتے. وہ تبھی ہوا جب ان کو اشارہ ملا. آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس وقت تک سنگل ڈبل کرتے رہیں گے، ہلکی آنچ پہ جو ہے وہ اپنی ہانڈی پکاتے رہیں گے جب تک کہ انہیں فضا بدلی ہوئے ہونے کا یقین نہ ہو جائے گا. اور جب یقین ہو جائے گا
تو اس کے بعد اس وقت آپ دیکھیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب نہ صرف میدان میں اتریں گے بلکہ بعد میں کلیم بھی کریں گے کہ دیکھو حکومت تو دراصل میں نے گرائی ہے, حکومت کو تو گھر میں نے بھیجا ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے پیٹرن تو یہی ملتا ہے. پی ڈی ایم میں انہوں نے حکومت گرا دی, پی ڈی ایم کی سربراہی بھی کی, وہی بیچارے کارنر ہو گئے. خیر اینی وے, تھینک یو ویری مچ اسد آپ کے ٹائم